تمام حضرات کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا، اور آج کوئی لمبا چوڑا تبصرہ نہیں کرنا ہے، صرف ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور یہ موضوع ریلیونٹ بھی ہے اور آپ کے لیے علمی اعتبار سے انشاءاللہ مفید بھی رہے گا۔ اور وہ اس لیے کہ جب ہم اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں کہ جہاں ہمارا مقابلہ لبرلزم سے ہے، سیکولرزم سے ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے جو ازمز ہیں ان میں ایتھیزم سر فہرست ہے، تو ان تمام افکار اور نظریات کو جس طرح وہ ہیں ان کو اسی طریقے سے سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اور جب تک آپ کے پاس یہ کلیئرٹی آف مائنڈ نہیں ہوگی، کلیئرٹی آف کانسیپٹ نہیں ہوگا، تب تک آپ چیزوں کو ویسے کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو دور ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں گزشتہ 200 سال سے، یہ دور شکوک اور شبہات کا ہے۔ اور یہ شکوک اور شبہات کیسے جنم لیتے ہیں؟ یہ اس طرح جنم لیتے ہیں جب ہم یہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے ایک کتاب آئی تھی جس کا نام تھا الحقوق والفرائض۔ یہ جو کتاب تھی یہ لکھی تھی ڈپٹی نذیر احمد نے، اور یہ سید احمد خان صاحب کے کیمپ کے تھے کہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی ہیں۔ سید صاحب نے جو کارنامہ انجام دیا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کر کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امت مسلمہ کے اوپر، خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن جسٹ اے سیکنڈ، تھوڑا سا مجھے میں پاز لوں گا، یا چلے میں پاز بعد میں لیتا ہوں، بعد میں کرتا ہوں اس کو، میرا جو ہے یہ کچھ مائک ایڈجسٹ کرنا ہے۔ خیر، اگر آپ لوگوں کو آواز آ رہی تو بھی ایسے ہی چلتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا یہ بڑا احسان ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی ایک میدان میں احسان ہو تو اب اس کو تمام میدانوں میں بولنے کا حق ہو گیا، چاہے وہ اس معاملے میں علم رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ یہ چیز غلط ہے۔ تو بہرحال ان کے کیمپ کے ایک شخص تھے سید ڈپٹی نذیر احمد صاحب، انہوں نے اپنی کتاب الحقوق والفرائض میں انٹرسٹ اور سود کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی، اور حدیثیں اور قرآن کی آیتیں لکھنے کے بعد یہ کہا کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی سود اور اسلام کے درمیان تضاد ہے۔ تضاد کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اگر ہے تو پھر سود نہیں ہو سکتا، اور سود ہے تو اسلام نہیں ہو سکتا۔ بہت اچھی بات ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی آدمی ان آیات اور احادیث کو پڑھ کر یہی نتیجہ نکالے گا۔ پھر آگے جب ساری بات وہ کہہ چکے تو اب یہ کہتے ہیں یہاں تک تو صحیح ہے، یہ سب تو ٹھیک ہے، یہ سب تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے یہ آدمی کہہ رہا ہے لیکن اب ذرا کچھ گڑبڑ شروع ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عقل کیا کہتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی انہوں نے جمپ ماری ہے کہ حدیث اور قرآن ٹھیک ہے اپنی جگہ، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ عقل کا کیا فتویٰ ہے، عقل کا کیا فیصلہ ہے، اور عقل بھی کس کی، یعنی ایسی ان تمام انسانوں کی عقل نہیں، کسی ایک انسان کی عقل۔ تو چلو بھائی ٹھیک ہے، آپ اپنی عقل پریزنٹ کریں، دیکھتے ہیں کیا اس عقل میں۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے مالدار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی صرف مسلمانوں ہی کی کیا خصوصیت ہے؟ سب کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے، سب کو مالدار ہونا چاہیے، یعنی ایک فطری تقاضا ہے یہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان کا مقصد ہی یہ ہو کہ وہ مالدار بن جائے، ایک فطری تقاضا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کو دبایا نہیں ہے، اس کے طریقے بیان کیے کہ حلال طریقے سے تم مالدار بن جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے مالدار ہونا بہت ضروری ہے، اور آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مالدار صرف اور صرف سود لے کر ہی بنا جا سکتا ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ سود کے بغیر انسان مالدار نہیں بن سکتا؟ تو دونوں باتیں انہوں نے اس طرح کی کہیں، اور انہوں نے کہا جب یہ صورتحال ہے کہ آپ مالدار صرف سود لے کر ہی بن سکتے ہیں تو پھر سود لینا چاہیے۔ اچھا، آپ سود کو جسٹیفائی کرنے کے بعد آ کے وہ اس کی زبردست روحانی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، یہ بھی سننے کے لائق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سود کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر بخل پیدا کرتا ہے،
اور انسان کو اتنا بخیل بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں کر پاتا. تو جب ایک آدمی اپنی بنیادی ضرورتیں ہی پوری نہیں کرے گا تو فضول خرچی تو کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ سود کا فائدہ یہ ہے کہ انسان بخیل بن کر فضول خرچی کے گناہ سے بچ جاتا ہے. آپ اس کی یعنی روحانی فضائل سنیں اس کے کہ اسراف اور فضول خرچی کا جو گناہ ہے اس سے بچ جاتا ہے. تو اگر ایک آدمی اپنی عقل اس طریقے سے چلائے گا تو پھر اس طرح کے ہی مزہ کا خیز فتوے اس کی عقل دے گی. اور ایک اسلامک انٹرسٹ کے نام سے ایک اصطلاح وجود میں آ جائے گی کہ بھائی اب انٹرسٹ کو بھی کبھی اسلامائزیشن ہو گیا. تو ایسے ہی اگر آپ اپنے دور میں آپ دیکھیں جو بنیادی جو وجوہات ہیں شبہات کی، یعنی ہمارے نوجوانوں میں شبہات کیوں پائے جاتے ہیں؟ وہ اس لیے پائے جاتے ہیں کہ مغربی نظام کو وہ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مغربی نظام ایک آئیڈیل نظام ہے اور اس نظام کی اصطلاحات سے وہ واقف ہوتے ہیں، چاہے وہ لبرلزم ہو، چاہے وہ سیکولرزم ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ ڈیموکریسی ہو، کچھ بھی ہو. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام میں سیکولر ویلیوز نہیں ہے، اسلام میں لبرل ویلیوز نہیں ہے. سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم کا مطلب ہے سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، کہ ریاست اپنا کام کرے گی، اسٹیٹ اپنا کام، اور چرچ اپنا کام کرے. آپ چرچ کی جگہ مسجد کہہ لیں، آپ چرچ کی جگہ ٹیمپل کہہ لیں، آپ چرچ کی جگہ گردوارہ کہہ لیں، یہ سب سیکولرزم ہی کی الگ الگ اس کے الگ الگ چہرے اور الگ الگ رخ ہے. تو یہ سیکولرزم ہے. لیکن جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام میں ریاست کا مکمل دخل ہے اور مذہبی ریاست کا دخل ہے، یعنی ریاست مذہبی ہوتی ہے، اسٹیٹ ریلیجس ہوتا ہے. تو ریلیجن ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ لوگوں کو کیسے رہنا ہے اور کیسے نہیں رہنا، پارلیمنٹ ڈکٹیٹ نہیں کرتی ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ نظام زیادہ بہتر ہے کہ جس میں ایک انسان خود یہ ڈیسائیڈ کرے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور کن قوانین کے تحت گزارنی ہے، نہ یہ کہ کوئی سپر نیچرل اینٹیٹی میرا فیوچر ڈیسائیڈ کرے یا میری زندگی ڈیسائیڈ کرے. وہ زیادہ بہتر ہے. تو لوگوں کے ذہن میں شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی یا سیکولرزم ہے وہ سب کو لے کر چلتا ہے، جبکہ ایک ریلیجس جو ریاست ہے وہ صرف اس ریلیجن کے ماننے والوں کو لے کر چلتی ہے، حالانکہ یہ بنیادی طور پر غلط ہے. تو اب اگر کوئی آدمی پھر یہ کہے کہ نہیں سیکولرزم کو ہم اسلامائز کر سکتے ہیں اور ایک اسلامی سیکولرزم کا ہم کانسیپٹ دے سکتے ہیں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اسلامک انٹرسٹ، کہ انٹرسٹ بھی کہہ رہے ہیں اور اسلامی بھی لفظ لگا دیا، کفر بھی کہہ رہے ہیں اور اسلامی بھی کہہ دیا. اسلامی کفر کوئی چیز نہیں ہوتی، اسلامی شرک کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ کسی خاص مجھے یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کسی خاص پرسنالٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں، حالانکہ بعض مرتبہ پرسنالٹیز کے اوپر بھی بات کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ وہ کون سی فکر ہے جو مارکیٹ میں لانچ کی جا رہی ہے. تو ایسے ہی اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اسلامی لبرلزم کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ایک اور اصطلاح مارکیٹ میں لانچ کی جا رہی ہے اور یہ لانچ کی جا رہی ہے ہمارے محترم ساحل ادیم صاحب کی طرف سے. کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ مجھے ساحل ادیم سے کوئی پرسنل پرابلم ہے. نہیں، جب ہم یوٹیوب پر ہوتے ہیں اور یہ پبلک ڈومین ہے جہاں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، سب لوگ اپنی اپنی بات کہہ رہے ہیں اور دین کے متعلق ہی بات کہہ رہے ہیں، میں کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا ہوں. لوگوں کی نیت ٹھیک ہو سکتی ہے، پرسنل اٹیک بھی ہمیں بہتر ہے کہ ہم نہ کریں، which is good. لیکن یہ کہ جب ہم کسی آئیڈیا کو سنتے ہیں تو اس آئیڈیا کو جب آپ نے پبلک ڈومین میں پیش کیا تو اب وہ پبلک پراپرٹی ہے وہ آئیڈیا، اور اس پبلک پراپرٹی کے اوپر کوئی بھی شخص تنقید کر سکتا ہے اور کوئی بھی شخص کرٹیسائز کر سکتا ہے. تو جو ہمارے یا کسی اور کے فالوورز ہیں ان کو افینڈ نہیں ہونا چاہیے کہ یار فلاں نے فلاں کے اوپر کرٹیسائز کر دیا، وہ تو انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کے اوپر جو اگر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ کہیں آپ کی جو فکر ہے وہ نوجوان غلطی سے اس کو اختیار نہ کر لیں اور دین کی کسی تعبیر کو نہ بدل لیں اور کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائیں، چاہے آپ کی نیت وہ نہ ہو. تو یہ سارا ڈسکلیمر میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہر ایک کا اپنا حلقہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ شاید ان سے کوئی پرسنل مسئلہ ہے. میں ان کو پرسنلی نہیں جانتا، نہ میری کبھی ان سے گفتگو ہوئی. ہاں ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. I am more than willing to do، تاکہ ہمارے جو ڈفرینسز ہیں وہ ان کے اوپر گفتگو ہو سکے. ایک کلپ سنیے آپ انہی کی آواز میں، تو یہ پھر اس کے بعد تبصرہ کریں گے انشاءاللہ.
مطلب سیکولرزم کا مطلب ہے کہ دیندار بندہ، جو ان کا مطلب ہے دیندار مذہبی بندہ، وہ اسٹیٹ کے افیئر میں مداخلت نہیں کرے گا دین کے نام پہ، اور اسٹیٹ جو ہے وہ مسجد کے مذہبی امور میں مداخلت نہیں کرے گی. یہ سیکولرزم ہوتا ہے. اب اسلامک سیکولرزم، آپ سوچیں یہ لفظ اکٹھا یہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا. میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نا، ہر بندے کو اپنی رائٹس ٹو لیو، رائٹ ٹو لیو ہونا چاہیے، رائٹ ٹو ایکسپریس، رائٹ ٹو پریکٹس ہز اون ریلیجن ہونا چاہیے. یہ سیکولرزم نہیں ہے سر، یہ لبرٹیرینزم ہے. یہ پرسنل لبرٹی کو پروگریس پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں. ہر مسلمان اسلام کا طریقہ کار بھی ہے. تو مولوی صاحب کو کبھی بھی مولوی صاحب کو یہ والی ٹیکنیکلٹی نہیں بتائی جاتی، اور نہ ہی ان کا یہ شعبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں جی سر، یہ لفظ درست کر رہے ہیں، باقی ٹھیک ہے. اسلامک سیکولرزم نہ بولیں. بہت آف یو آر آن. تو یہ کسی پوڈ کاسٹ میں ساحل ادیم صاحب ہیں، اور وہ انجینئر صاحب کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلامی سیکولرزم کا جو لفظ ہے وہ غلط بولا ہے. ہم اس میں ایگری کرتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ لبرٹیرینزم بولنا چاہ رہے ہوں گے. تو وہ اس لفظ کو صحیح کر لیں، یعنی لبرٹیرینزم صحیح ہے، اسلامک لبرٹیرینزم جو ٹرمینالوجی ہے وہ صحیح ہے. تو آج اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی مولویوں کو کیا پتا، ان کو تو بتایا ہی نہیں جاتا. تو پتہ نہیں ہمارے محترم ساحل ادیم صاحب کون سی دنیا میں رہتے ہیں. تو میں تھوڑا سا، یہ کوئی بہت بڑا ریسرچ پیپر نہیں ہے، مختصر میں اسکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو بتا بھی دوں کہ اسلامی لبرٹیرینزم کیا ایک پاسبل ٹرمینالوجی ہے یا نہیں ہے. تو دیکھیں، آپ لبرٹیرینزم ڈالیں گوگل پر تو سب سے اوپر لنک ہی آتا ہے. ویکیپیڈیا کے بارے میں پہلے بتا دوں کہ یہ کوئی بہت ہی ایکیڈیمک آتھینٹک سورس نہیں ہے، لیکن پھر بھی کم سے کم آپ کو ایک آئیڈیا اور اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے لبرٹیرینزم؟ لبرلزم سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے، لیکن چونکہ لبرلزم نہیں ہے، کچھ اور ہے، لبرٹیرینزم ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے تھوڑا بہت معنی الگ ہوں گے. تو دیکھیں کہ یہ کہتا کیا ہے کہ libertarianism is a political philosophy that upholds liberty as a core value. Libertarians seek to maximize autonomy and political freedom, emphasizing equality before the law and civil rights to freedom of association, freedom of speech, freedom of thought, and freedom of choice. یہ لبرٹیرینزم کی کور ویلیوز ہیں. تو اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کیا اسلامک لبرٹیرینزم ایک پاسبل چیز ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ لبرٹیرینزم کو آپ اسلامائز کر دیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لبرٹیرینزم کی ڈیفینیشن میں خود کروں گا، حالانکہ یہ چیز غلط ہے. یہ وہی ہے کہ آپ جب ٹرمینالوجیز کو اس طرح استعمال کریں گے تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی آپ وہ ٹرم بول رہے ہیں تو لوگوں کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لبرٹیرینزم کی جو بنیادی ویلیوز ہیں اس میں ایک ویلیو یہ آئی ہے کہ رائٹ ٹو فریڈم آف ایسوسیشن، سول رائٹ ٹو فریڈم آف ایسوسیشن، یہ پہلا ہے. تو فریڈم آف ایسوسیشن کے تحت جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کو چاہیں اختیار کر لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کا یہ اختیار ہے. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک مسلمان ایک اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے کیا کسی دوسرے مذہب کو قبول کر سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو قبول کرے گا تو وہ فوراً مرتد ہو جائے گا، اور اسلامی ریاست میں ارتداد کی سزا ہے. ہاں، اس کو اگر دوسرا مذہب اختیار کرنا ہے تو اس کو اسلامی ریاست چھوڑنی ہوگی، وہ کہیں اور جائے اور دوسرے مذہب کے حساب سے اپنی زندگی گزارے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ایسا ہی ہے، اب کوئی میری اس کلپ کو کاٹ کر چلانے لگے کہ دیکھو یہ کتنا زیادہ کرولٹی ہے، تو اس کے اوپر ہم بہت دسیوں مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ یہی ایک لاجیکل اور ریشنل چیز ہے، اور دنیا میں ہر جگہ اسی کو پریکٹس کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ سیکولر کنٹریز میں بھی اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے، لیکن الگ انداز سے. تو میں وہ کسی اور موقع کے اوپر سمجھاؤں گا، فی الحال اس پر بات کرنا مقصود ہے. تو فریڈم آف ایسوسیشن تو آپ کو اسلام میں یا اسلامی ریاست میں نہیں ملے گی، خصوصاً ایک مسلمان کو. فریڈم آف اسپیچ، اب مجھے بتائیں کہ کیا ایک اسلامی ریاست اپنے باشندوں کو، مسلم یا غیر مسلم، اس بات کی فریڈم دے سکتی ہے کہ وہ قرآن کے خلاف کوئی گستاخانہ کلمہ بول دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیں؟ بلکہ ایک اسلامی ریاست اپنی عوام کو اس بات کا پابند بنا سکتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مقدس شخصیت کے خلاف کوئی
گستاخانہ بیان جاری نہیں کر سکتے. اب ان مقدس شخصیات میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی عیسائی یہ کہے کہ میں تو عیسائی ہوں، حضرت عیسیٰ ہمارے، لہٰذا میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہے جتنے کارٹون بناؤں اور جتنی گستاخی کروں. جی نہیں، وہ کرے گا تو اس کو اسلامی گورنمنٹ پنش کرے گی. تو فریڈم آف اسپیچ کا کوئی کانسیپٹ دارالاسلام میں یا اسلامی ریاست میں نہیں ہے. ہاں فریڈم ہے لیکن وہ ایک محدود ہے. جس فریڈم آف اسپیچ کو جس چیز کو فریڈم آف اسپیچ کہا جاتا ہے ایک ویسٹرن کانٹیکسٹ میں، لبرٹیرینزم کوئی اسلامی اصطلاح تو ہے نہیں. جس ویسٹرن کانٹیکسٹ میں فریڈم آف اسپیچ کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ تصور دارالاسلام میں نہیں ہے. اسی طریقے سے فریڈم آف چوائس، فریڈم آف چوائس یعنی آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے جو کریں. کیا آپ دارالاسلام میں رہتے ہوئے، اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے ایک مرد اور عورت شادی سے باہر میریٹل یا سیکشول ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں، زنا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ تو کنسینشول ہے نا، دونوں آپس میں رضامندی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، تو فریڈم آف چوائس ہے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ اسلامک لبرٹیرینزم ایک صحیح ٹرمینالوجی ہے تو پھر دارالاسلام میں زنا کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ فریڈم آف چوائس کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے ایک اسلامی ریاست میں اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہاں پر کوئی شخص اپنا جینڈر بدل لے، کیونکہ فریڈم آف چوائس کا مسئلہ ہے. اسلامی ریاست میں اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو وٹ ایور جس طرح بھی چاہیں آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں، نہ صرف یہ بلکہ آپ سرجیکلی اپنے آپ کو اور اپنے جینڈر کو، جنس کو بدل سکتے ہیں. مرد سرجری کروا کے عورت بن سکتا ہے اور عورت سرجری کروا کے مرد بن سکتی ہے، کیونکہ یہ فریڈم آف چوائس کا مسئلہ ہے. تو اب کیا ان سب چیزوں کی اسلام میں اجازت ہے؟ ہرگز نہیں. نہ زنا کی اجازت ہے، نہ جینڈر تبدیل کرنے کی اجازت ہے، نہ ایک مسلمان کو اپنے مذہب تبدیل کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی مقدس ہستی کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت ہے. اور یہ ساری کور ویلیوز ہیں لبرٹیرینزم کی. تو اگر آپ یہ کہیں کہ اسلامک لبرٹیرینزم دراصل ایک صحیح ٹرمینالوجی ہے، تو پھر آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں کہ جس غلطی پر آپ دوسرے کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ غلط کہا، تو پھر آپ نے بھی غلط کہا، آپ نے بھی کوئی بات صحیح نہیں کہی. تو میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ چونکہ آپ، اور یہ میں ساحل ادیم صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، تو پھر اسلامی نظام کو جو اس کی جو پیور ایسنس ہے اس کے ساتھ بات کریں، وہی ٹرمینالوجیز استعمال کریں جو اسلامی ہے. مغرب سے اگر آپ ٹرمینالوجی کو امپورٹ کر کے اسلامائز کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوں گے، کلیئرٹی نہیں آئے گی. کانسیپٹ کی کلیئرٹی بے انتہا ضروری ہے، تب جا کر آپ کا کوئی نظریہ یا کوئی نظام قائم ہو پائے گا. اور کانسیپٹ کی جو کلیئرٹی ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جبکہ ٹرمینالوجیز میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. ٹرمز میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، وہ وہی ہوں جو اسلامی ہوں. غیر اسلامی یا آپ اسلامک لٹریچر سے باہر کی جو ٹرمز لائیں گے تو پہلے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے، اور چونکہ اس کی آلریڈی ایک ڈیفینیشن دوسرے ورلڈ ویو میں موجود ہے، لہٰذا کوئی بھی ایک عام آدمی جب اس کو سنے گا تو اس کا ذہن ادھر جائے گا اور وہ سخت کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا سبھی لوگوں سے، سننے والوں سے، کہ ان معاملات کے اندر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہم اسلام کو وتھ فل کلیئرٹی پیش کریں بغیر کسی اپولوجیٹک رویے کے. تو میری جو یہ تنقید ہے یہ کوئی ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں ہے بلکہ کنسٹرکٹیو ہے، اور یہ ایک خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ میں نے یہ بات کہی ہے، اس کو منفی نہ لیا جائے. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. کسی کو کچھ اور ایڈ کرنا ہو تو ضرور کریں. جی مصعب، ایک بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. جی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ایکچولی کہ لوگ اتنے obsessed کیوں ہیں کہ وہ اسلام کے نام کے ساتھ یہ ساری ٹرمز لگاتے ہیں. I mean, it doesn't even make sense. مطلب اگر یہ تب شاید سینس بنا سکتا تھا اگر لبرلزم پہلے آتا اس کا کانسیپٹ اور اسلام بعد میں آتا، تو ہم کہتے بھائی اسلام نے لبرلزم کا تھوڑا سا دے دیا تو اٹ از سم تھنگ دس. ایک سیکنڈ حضرت، یہ آپ میں بدل رہا ہوں. جی مطلب یہ ایک اپنی ہی یہ ایک ایسی چیز پورٹرے کرتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کچھ انفیریورٹی کمپلیکس ہے ہمارے میں، کہ ہمیں بار بار دکھانا ہے بھائی اسلام میں دیکھو لبرلزم کی یہ چیز ہے. بھائی اسلام ہے وہ ایز اٹ از ہے. اور مجھے لگتا ہے مجھ سب یہ جو پرابلم جو ہے ہم لوگ بار بار جو یہ کچھ لوگ دمیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامک سوشلزم، اسلامک مارکسزم، اسلامک لبرلزم، اسلامک سیکولرزم، تو یہ اس کی مین وجہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کلاسیکل اسکالر جو ہمارے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سسٹم کے بارے میں بات کر کے چھوڑ دی ہے، ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں.
مطلب ہمارے پاس بڑے بڑے مطلب اسکالرز ہیں جنہوں نے پولیٹیکل ایسپیکٹس کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، سوشیولوجیکل ایسپیکٹس میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم کیونکہ کلاسیکل فقہا کے پاس نہیں پڑھتے، ان کی کتابوں کو ہم نہیں پڑھتے، تو پھر ہم لوگ جو ہے نا ایسے ہی اصطلاحات کا جو ہے وہ یوز کریں گے. مطلب اٹ ڈزنٹ ایون میک سینس کیوں آپ کو یوز کرنا ہے. اسلام ہے. ہاں کچھ چیز ہو سکتی ہے کہ لبرلزم کے ساتھ مل جائے، کوئی چیز ہو سکتی ہے جو سوشلزم کے ساتھ مل جائے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایک اوور آل ٹرم بنا دو گے. یہ ایک مطلب غلط بات ہے. جی ہاں زبردست. کسی اور کو کچھ ایڈ کرنا ہو تو قبل اس کے کہ ہم لنک پبلک کریں انشاءاللہ. میں ذرا سے ایک سیٹنگ چینج کر لوں، جسٹ اے سیکنڈ پلیز. ماشاء اللہ عامر بھائی تشریف لے آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلا وسہلا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے حضرت میری آواز آ رہی ہوگی. بالکل آ رہی ہے. جی سب کو بڑا پیار بھرا سلام سننے والوں کو اور اسٹیج پر جتنے دوست موجود ہیں. جی حضرت ماشاء اللہ. تو ابھی اگر آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے میری گفتگو سنی ہے یا نہیں، اسلامک لبرٹیرینزم کے اوپر بات ہو رہی تھی. جی تو وہ ایک اصطلاح نئی لانچ ہوئی ہے مارکیٹ میں، تو ہم نے سوچا کہ اس کا ایویلیویشن کریں. آپ کو اگر اس پر کچھ کہنا ہو تو 2 منٹ آپ بات کریں، میں ذرا سا سیٹنگ کچھ تبدیل کر دوں. جی ضرور. میرے خیال سے حضرت جو میں سن پایا ہوں تو اس سے ہماری جو گاؤں میں پرانی ان کو موسیاں بولا کرتے تھے یا دادیاں نانیاں، ایک مثال دیا کرتی تھیں پنجابی میں کہ مویا نہیں آکڑیا. تو مویا نہیں آکڑیا مثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرا ہوا نہیں ہے، بس تھوڑا سا اکڑ گیا ہے. تو جیسے اسلامک سیکولرزم ہے ویسے ہی یہ نئی ٹرم ہے. تو بس یہ ہے کہ یہ رکھا جا رہا ہے کہ جی یہ اس بچے کا نام میں رکھوں گا، یعنی گھر والوں میں یا میاں بیوی میں لڑائی یہ پڑ گئی ہے کہ اس بچے کا نام میں رکھوں گی، ابو کہتے ہیں میں رکھوں گا. بھئی پہلے تو یہ کنفرم ہوگا کہ جو بچہ ہے یہ ہے حلال کا یا یہ کچھ اور معاملہ ہے. ابھی تو مسئلہ یہ پڑا ہوا ہے کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا یہ آؤٹ آف ویڈ لاک کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا، اس چیز کے اوپر شور پڑ گیا ہے کہ جی بچے کا نام کیا رکھا جائے گا. تو دونوں خاندان اس پر جھگڑ رہے ہیں. میں اس کی صرف اتنی مثال دینا چاہوں گا. باقی حضرت ماشاءاللہ آپ نے کھل کر جو فلسفیکلی اس میں فلاز ہیں وہ رکھ دیے ہوئے ہیں. میں تو جھٹکا سا بندہ ہوں ماشاءاللہ آپ نے جتنی تحقیقی بات رکھی ہے. بیسیکلی حضرت یہ جو ٹرمنالوجیز ہیں کئی لوگ ان کو ہلکے میں لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جو آج کل کی یوتھ ہے، چونکہ ماڈرنزم کی ہسٹری نہیں انفارچونیٹلی کئی لوگوں کو پتا، کئی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اسی طریقے سے سیکولرزم کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا یا لبرلزم کی بیسز نہیں پتا کہ وہ فلسفی کیسے ڈیمیج کرتی ہے. تو اقبال کا اکثر شعر ہم پڑھا کرتے ہیں کہ ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. تو تعلیم کے شوگر کوٹڈ لبادے میں اوڑھ کر ملحدانہ کچھ اصطلاحات کو یوتھ کے منہ میں ٹھونسا جاتا ہے اور سپون کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ وہ اتنے سن ہو جاتے ہیں. جیسے اگر کسی بندے کو کڈنیپ کرنا ہو تو اس کو پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے، کسی بندے کا آپریشن کرنا ہو تو اس کو پہلے جو ہے وہ کیا اس کے لیے ایک ٹرم حضرت یوز ہوتی ہے پراپر، اینستھیزیا. یس، تو اینستھیزیا جو ہے اس کو کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا سینسز میں سے نکل جائے. بالکل ایسے ہی یوتھ کے ساتھ کیا جاتا ہے. جب ماڈرنزم یا لبرلزم کی ٹرمز کو کوٹ کیا جاتا ہے تعلیم اور ایجوکیشن کے نام پر، پروگریس کے نام پر اور سوسائٹی کی پراسپیرٹی کے نام پر، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یوتھ پہلے اس کوٹ کی وجہ سے جس سے بے ہوش کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے سن ہو جاتی ہے، نیوٹرلائز ہو جاتی ہے. اور پھر آپ جیسے چاہتے ہیں جس قسم کی ٹرمنالوجیز ہوں، چاہے وہ قرآن سے اسلام سے کتنی ہی کانٹراڈکٹ کیوں نہ کرتی ہوں یا ایون سیلف کانٹراڈکٹری ہی کیوں نہ ہو. جیسے مان لیجئے سیکولرزم کو لبرلزم کے ساتھ اگر نتھی کیا جائے تو آپ کو پتا چلے گا یہ اتنی ایکسٹریملی سیلف کانٹراڈکٹری ہیں کہ آپ اس کا کوئی حل نہیں پیش کر سکتے. تو کمپلیٹلی اسٹیٹ کے پاس چلی جاتی ہے چیز. تو یعنی جس طرح ہمارے لوگوں کو ڈیٹیلز کی جانکاری ہونا ضروری ہے، ویسے ہی ٹرمز کیسے کام کرتی ہیں ان کی جانکاری ہونا ضروری ہے. کیونکہ میری نظر میں خود چونکہ تشکیک کے ان جو ہے نا بیابانوں کے اندر گھوما ہوں، تو اس کی جو بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آئی نا، جو میں نے چوڑ نکال کے سمجھاؤں، اصطلاحات کی نہ سمجھ آنا. اور جب میں کہہ رہا ہوں اصطلاحات کی نہ سمجھ آنا تو یہ ارسپیکٹو ریلیجس ٹرمنالوجیز ہوں
یا یہ آپ کی جو ماڈرن ٹرمنالوجیز ہیں دونوں، ان دونوں ٹرمنالوجیز کا کما حقوہ افہام یا اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا عام طور پر ہمارے یوتھ کو غلط فہمیوں کا شکار کرتی ہے، جس سے پھر آپ جہاں چاہیں نکل سکتے ہیں۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ خشت اول مین حد میمار کج تا سریا می رود دیوار کج، پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی ہو تو پھر عمارت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو اس لیے یوتھ کو میں آپ کی اس گفتگو کے بعد یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کیوں جو اس وقت ماڈرنزم کو یا سیکولرزم سے بھڑتے ہوئے علماء ہیں وہ ٹرمنالوجیز کے اوپر کیوں زور دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کیوں اس کی غلطی کو نشاندہی کرتے ہیں، تاکہ وہ پہلی اینٹ بنیادی طور پر ٹھیک رکھی جا سکے، جس سے ہماری آنے والی نسلیں خطا کی طرف پلٹیں گی یا پھر بہتری کی طرف جائیں گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ زبردست پوائنٹ، ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت، ایک بات اس میں یہ بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ ویسے تو آپ لوگوں نے جو بات کی یہ ساری بات آ گئی، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ اسلامک سیکولرزم کو آج کی ڈیٹ میں جو ہیں ویلڈ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کے جو فالوورز ہیں کہیں نہ کہیں وہ ان سے یہ سننا چاہتے ہیں، یہ ان کو ایک خوش کرنے کا ہو بھی سکتا ہے، یا اگر اس چیز سے وہ نہ کریں، کیونکہ زیادہ کر کے ان کے جو فالوورز ہیں، ان کو جو یہ دیکھنے والے ہیں وہ ماڈرن ایج کے ہی لڑکے ہیں زیادہ کر کے، جو اس چیز کی طرف جلدی سے جو ہیں جھک جاتے ہیں کہ ہاں چلو اس میں ہمارا کوئی ہے، ہمارے لیے مسلمان رہتے ہوئے بھی ہمارے لیے ان سب چیزوں کی آزادی ہے، کوئی نہ کوئی ہمیں اس بات کی جو ہے سپورٹ کر رہا ہے۔ چونکہ وہ ایک یوٹیوبر اچھے خاصے ہیں، چینل سے بھی بڑے ہیں، تو ان کے پاس ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک ویلڈ وہ مل جاتا ہے کہ ہاں بھائی دیکھیں یہ تو اس چیز کی جو ہے تائید کرتے ہیں، تو اس سے علماء کو بھی بدنام کرنے کے لیے انہیں پاسبلٹی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو ہمارا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی کسی بھی لیول کے اوپر کام کر رہا ہو، اگر وہ دین کے نام سے کام کر رہا ہے تو پھر وہ دین کا ہی کام کرے اور دین کا نام لے کر اور دین کی باتیں بیان کرے اور اسی کی اصطلاحات استعمال کرے تو اسی میں خیر ہے، باقی ورنہ پھر کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے۔ اچھا حضرت، میں صرف ایک چیز کا اضافہ، یہ بڑا قیمتی ہوگا جی اتنا آپ اضافہ کریں، میں جو ہے لنک شیئر کر رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں اپنے احباب سے کہ پہلے غیر مسلموں کو موقع دیں اور انشاءاللہ پھر آپ لوگ آ جائیے گا۔ تو ابھی لوگ جو ہے بالکل انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جیسے لنک آئے گا فوراً، تو بالکل آپ انتظار ضرور کریں، لیکن پہلے غیر مسلموں کو موقع دیجیے۔ جی گو اہیڈ عامر بھائی۔ جی اچھا، کیونکہ جو گفتگو حضرت آپ نے کی اصلاح کے حوالے سے، یا جو میں نے بھی اس میں اضافہ کیا یا دیگر بھائی نے بھی، تو چونکہ ہمارے آج کل کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے، اور یہ تحقیق کا ایک دروازہ کھولتی ہے کہ جی ہر چیز جو ہے اس کو قرآن اور سنہ کی بیس پر پرکھا جائے۔ تو میں ایک دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ قرآن اتنا اہتمام کرتا ہے، اتنا احتیاط برتتا ہے اصطلاحوں کے استعمال کے اوپر، تاکہ کسی کو یہ شک اور شبہ نہ رہے کہ اصطلاحوں کی جو اصلاح کرائی جا رہی ہے یا اصطلاحوں پر جو تنقید کی جا رہی ہے وہ شاید کوئی جذباتی یا کوئی جو ہے نا اپنا ذاتی کوئی اس میں لذت ہے۔ سورہ الحجرات ہے، آیت نمبر ہے 14۔ یہ بڑے غور سے سننی ہے آیت، نوجوانوں جو ہمارے خاص طور پر ٹروتھ لورز ہیں۔ تو سورہ الحجرات اور آیت نمبر ہے 14، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لائے، قل اے نبی تم ان کی اصلاح کروا دو، لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا یہ مت کہو آمنا بلکہ یہ کہو کہ اسلمنا۔ کیوں یہ اصطلاح کیوں ان پر ٹھیک نہیں بیٹھتی ایمان کی، اور کیوں ان کو یہ کہنا ہے کہ ہم اسلام لائے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی جگہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کی اس آیت سے کہ قرآن اتنا اہتمام اور اتنی احتیاط کرتا ہے اصطلاحوں کے استعمال پر کہ اگر کوئی شخص جس کے دل میں ایمان نے جڑ نہ پکڑی ہو، اگر وہ یہ منہ سے بولنا شروع کر دینا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت میں حکم دے دیا جاتا ہے کہ ان کو کہو یہ مت کہو کہ تم ایمان لے کے آئے، بلکہ کہو اسلام لے کر آئے۔ کیسے ممکن ہے کہ جو ایمانیات کی بنیاد میں قرآن اتنا اہتمام اور احتیاط کرتا ہو، وہ اس کے انطباق پر اور اس کی تنفیذ کے حوالے سے سستی اور کاہلی کرتے ہوئے کسی قسم کی بھی ایسی اصطلاح کو گڑمٹ کرتا ہو جس کے بارے میں خود قرآن یہ تنبیہ کرتا ہے کہ لما تلبسون الحق بالباطل، حق اور باطل کا التباس کیوں کرتے ہو، اس طرح نہ کرو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اچھا بھائی